لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا عليه وأصحابي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم سب کا ایک پختہ عقیدہ ہے اور پوری امت اور اہل حق کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام بعد میں آنے والے امت کے تمام طبقات میں سب سے افضل ہے، سب سے اونچا مقام بلا شبہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف اٹھایا، چاہے ایک پل کے لیے۔ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے تمام تابعین، اتباع تابعین، محدثین و فقہاء، ائمہ، مجاہدین و مجتہدین اور قیامت تک آنے والے تمام صالحین اور علماء، ان سب کو اگر ملایا جائے تو سب مل کر بھی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچے۔ کیا وجہ ہے اس فضیلت کی؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والے سینکڑوں ہزاروں لوگ وہ ہیں جن کی معلومات، جن کی تحقیقات، جن کی روایات، جن کی تصنیفات صحابہ کرام سے بہت زیادہ ہیں۔ صحابہ میں بڑی تعداد ان کی تھی جن کو اتنی احادیث نہیں معلوم تھی جتنی امام بخاری کو معلوم تھی، جتنی امام مالک کو معلوم تھی، جتنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام ترمذی اور سارے ان فقہاء اور محدثین کو معلوم تھی۔ اکثر صحابہ وہ تھے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احادیث و ارشادات انہوں نے بہت کم روایت کی، پھر جتنے احکام اور قانون مستنبط کیے قرآن سے اور حدیث سے بعد میں آنے والوں نے،
صحابہ کرام کی اکثریت نے اتنے احکام مستنبط نہیں کیے تھے. صحابہ کرام میں احکام کو قرآن و حدیث سے نکالنے والے فقہائے صحابہ تھوڑے سے تھے. بعد والے فقہا محدثین کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن اس سب کے باوجود کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بعد میں آنے والی کوئی بڑی سے بڑی شخصیت کسی گمنام سے گمنام صحابی سے افضل ہے. کیوں ہے یہ بات؟ بہت بڑا سبق ہے، بہت سمجھنے کی بات. یہ خالی اندھی عقیدت اور محبت نہیں ہے. دیکھیں، اسلام جو ہے یہ معلومات کا نام نہیں ہے. اسلام روایات اور تحقیقات کا بھی نام نہیں ہے. اسلام نام تو کچھ قلبی کیفیات کا، کچھ جذبات کا، کچھ صفات کا، کچھ سیرت و کردار اور اعمال کا ہے. یہ روایات و تحقیقات، یہ استنباطات تو دراصل ان اعمال اور صفات کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. اصل نام جو ہے اسلام، وہ تو کہیں آپ نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، اسلام نام ہے خیر خواہی کا. کہیں آپ نے فرمایا الدین المعاملہ، دین نام ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاملے کا. تو صحابہ کرام وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کو سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام دیکھنے کا موقع ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں. انہوں نے اسلام صرف سنا نہیں، انہوں نے اسلام صرف پڑھا نہیں، پڑھایا نہیں، انہوں نے اسلام پورے کا پورا دیکھا. یہ جو دیکھنے کی بات ہے نا، لیس الخبر کالعیان، دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہے. ہم تقوی کی تشریحات دنیا بھر کی کتابوں میں پڑھتے رہیں، اتنا تقوی سمجھ میں نہیں آئے گا جتنا ایک تقوی والے کو دیکھ کر تقوی سمجھ میں آئے گا. ہم اخلاص کی تشریحات پڑھتے رہیں، تحقیقات کرتے رہیں. اخلاص لغت میں اس کو کہتے ہیں، اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں، اور اخلاص کی تعریف امام غزالی نے یہ کی ہے، اور صاحب روح المعانی علامہ آلوسی نے یہ کی ہے. اور اخلاص کچھ بھی کرتے رہیں، اتنا اخلاص سمجھ میں نہیں آئے گا جب ہم ایک پے کرے اخلاص کو دیکھ لیں گے. تو جتنے اونچے درجے کا اسلام، ایمان اور احسان، اور تمام شعبوں میں اسلام کی حقیقت صحابہ کو دیکھنے کو ملتی تھی محمد رسول اللہ کی ذات میں، وہ شرف بعد والوں کو نہیں مل سکا. کیسے برابر ہو سکتے ہیں بعد والے ان کے؟ کیونکہ بعد والوں نے دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو دیکھا، اور ان کے بعد والوں نے ان کے بعد والوں کو دیکھا. لیکن جنہوں نے خود رسول اللہ کو دیکھا، آپ غور کریں ذرا، آپ کا مسکرانا، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کا سمجھانا، آپ کا معاف کرنا، آپ کا برداشت کرنا، آپ کا صبر، آپ کا شکر، آپ کا ذکر، آپ کا رونا، آپ کا گریہ، آپ کی تواضع، آپ کی سخاوت، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ آپ کا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک، آپ کے سجدے، آپ کے رکوع، آپ کی تلاوت، یہ سب جن لوگوں نے دیکھا آپ، یہ ان کے برابر کیسے وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے بعد میں
دیکھنے والوں کو تو دیکھا لیکن رسول اللہ کو خود نہیں دیکھا. اور اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام جتنا دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے اتنا پڑھ کر اور سن کر سمجھ میں نہیں آتا. یہ فطری بات ہے. ہمیں فطری چیزوں کو فطری انداز سے پیش کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. ہم فطری انداز باتوں کو بھی اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ وہ بلا وجہ بحث کا موضوع بن جاتی ہیں, وہ نظری بن جاتی ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. امت میں جو بڑی غلط فہمیاں اور بہت اختلافات ہیں اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ فطری چیزوں کو فطری طور پر پیش کرنے کا سلیقہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب آم میٹھا ہوتا ہے, اس کے فلسفیانہ دلائل سے ہم کسی کو قائل کر پائیں گے جس نے آم نہیں کھایا؟ کتاب لکھنی پڑے گی اس کے موضوع پر, پھر وہ ادھر سے جواب آئے گا کہ نہیں کیلا زیادہ میٹھا ہوتا ہے. کسی اور ملک میں کوئی اور پھل میٹھا ہوتا ہے تو وہ جواب دے گا کہ نہیں دلائل ہیں اس میں کئی اقوال ہیں کہ کھجور زیادہ میٹھا ہوتا ہے. ایک بالکل فطری چیز. ذوق ولی اللہ کی بنیادی چیز یہ ہے کہ فطری چیزوں کو فطری طور پر پیش کرو, بلا وجہ جھگڑے کا موضوع مت بناؤ. جھگڑے کا موضوع اس وقت بنتا ہے جب ہم بھنڈی کیوں کہا جاتا ہے اس پر دلائل دینا شروع کرتے ہیں. وجہ تسمیہ یہ بالکل فطری چیز ہے کہ دیکھ کر جس طرح اسلام کی حقیقت سمجھ میں آ سکتی ہے سن کر نہیں آ سکتی. اور اتنی ہی بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو اسلام کی پوری حقیقت اپنے اندر لانی ہو وہ کتابوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرے کہ وہ تلاش کرے کہ میرے اس زمانے میں کیا میں کسی ایسے آدمی تک پہنچ سکتا ہوں جس کے اندر یہ اسلام کی حقیقت مجھ سے زیادہ موجود ہے. وہ اس کو تلاش کریں. اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا اگر آپ اس طرح بات پیش کریں گے. پکے سے پکا غیر مقلد. اگر تصوف کے نام سے بدکنے والا, بھاگنے والا, لاحول پڑھنے والا اور خانقاہ جانے والوں کے بارے میں فتویٰ پوچھنے والا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے, ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح جائز ہے, ایسے متشدد لوگ بھی جب آپ ان کے سامنے اس طرح فطری طور پر بات کریں گے کہ اسلام آپ خود بتاؤ دیکھ کر زیادہ سمجھ میں آ سکتا ہے یا صرف پڑھ کر اور سن کر. کوئی یہ نہیں کہتا کہ صرف دیکھو اور پڑھو نہ, کوئی نہیں کہتا. کوئی ایسا کہے اگر تو اس کو پکڑ کے لاؤ, انشاءاللہ پنکھے سے باندھیں گے اس کو اور فل رفتار سے پنکھا چلا دیں گے. کوئی نہیں کہتا کہ پڑھو مت, خوب تحقیق مت کرو, لیکن کہا سے بھی جاتا ہے کہ پڑھو بھی اور سنو بھی, لیکن اور دیکھو. دیکھنے کی بھی کوشش کرو, تلاش کرو. من جد وجد, اپنے سے تو بہتر کوئی آدمی ڈھونڈ لینے میں ہر شخص کامیاب ہو سکتا. اب رسول اللہ تو نہیں ملیں گے, ابوبکر صدیق تو نہیں ملیں گے, عمر فاروق تو نہیں ملیں گے, بالکل یقیناً, لیکن اپنے سے بہتر لوگ بہت آسانی سے مل جائیں گے. اگر اس طرح بات کی جائے تو مجھے بالکل نہیں لگتا, سینکڑوں ہزاروں تجربے کہ وہ لوگ بھی کہنے لگتے ہیں کہ بھئی اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے, بلکہ ہیں ساتھی,
مدینہ یونیورسٹی میں ہم اور وہ ساتھ پڑھتے تھے، یعنی اس کا فرق تھا، سال کا زمانہ ایک تھا۔ وہ اس وقت ہندوستان کے ممتاز علماء اہل حدیث میں سے، بہت نام آتا ہے مجھے، بہت سرگرم ہے، اور ہم اور وہ چونکہ مدینہ کے زمانے کے دوست ہیں تو آج بھی ہماری پوری دوستی ہے، بہت ہنسی مذاق ہوتا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ میں اور مختلف اور تنظیموں میں ساتھ بیٹھتے ہیں، سفر بھی بہت کثرت سے ساتھ ہوئے۔ تو ایک مرتبہ میں ان سے اسی لب و لہجے میں بات کر رہا تھا، کہنے کہ موضوع بدل دے نہیں تو مجھے بیعت ہونا پڑے گا۔ یہی جملہ کا، ارے بس موضوع بدلو یار، اس کو نہیں تو پھر مجھے بھی بیعت ہونا ہی پڑے گا، اور مجھے بیعت ہونا ہے ہی نہیں۔ اب بھائی آپ طے کر چکے ہو تو اللہ آپ کی مدد کرے۔ اتنی سیدھی سی بات کو لوگوں نے اختلاف کا موضوع بنایا۔ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، رد کیا جا رہا ہے، بحثیں چل رہی ہیں، صرف اتنی سی بات کہ بھائی اسلام جتنا دیکھ کر سمجھ میں آ سکتا ہے اتنا بغیر دیکھے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہمیں کسی ایسے بندے کو تلاش کرنا چاہیے جس کی نماز ہماری نماز سے بہتر ہو، جس کا یقین ہمارے یقین سے مضبوط ہو، جس کے اخلاق ہمارے اخلاق سے بہتر ہو، جس کو توکل نصیب ہو، جس کو صبر و شکر نصیب ہو۔ جو غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت رکھتا ہو، بہت بڑے مسئلے کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہو، جس کو ایسا سلیقہ حاصل ہو۔ ایسے انسان کے پاس بیٹھنے سے، اس کو قریب سے دیکھنے سے اور اچھی مثبت نگاہ سے دیکھنے سے اور سیکھنے کے جذبے سے دیکھنے سے بہت نفع ہوتا ہے، بہت نفع ہوتا ہے۔ 50 برس کتابوں میں پڑھ کر وہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی جو دیکھنے سے سمجھ میں آتی۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ ممتاز ترین علماء میں تھے، بہت بڑے محقق اور بہت نامور شخصیت تھی۔ ان کا لکھا ہوا سند مانا جاتا ہے۔ ایک منزل آئی عمر کی 1936 سے 1938 تک، ایک کرب، ایک اضطراب پیدا ہوا، اپنی کمی کا احساس بے چین کرتا تھا۔ خود بہت عظیم خاندان کے فرد تھے، وہ مشائخ کا خاندان، علماء کا خاندان، اور بچپن سے پلے تھے اسی ماحول میں، اور ایسی عبقری شخصیت تھی، اتنی ذہین، بلا کے ذہین، اور سادات میں سے تھے، اہل بیت میں سے تھے، خاندانی شرافت تھی، فطرت میں سلامتی تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن ان کو ایک عمر کی ایک منزل میں پہنچنے کے بعد احساس ہوا، بہت اسلام پر میں لکھ چکا، بہت اسلام پر میں تقریریں کر چکا، اسلام کو خوب سمجھاتا ہوں، لیکن ابھی تک اللہ کی محبت اور نماز کا مزہ نہیں آیا۔ یہ جب ان کو ایک فکر ہوئی تو انہوں نے پھر تلاش کرنا شروع، کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ بالآخر نگاہ انتخاب، بار بار کی ملاقات کے بعد حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر ٹھہر گئی۔ بار بار کی ملاقات کے بعد، پہلی دفعہ میں نہیں، اور خط و کتابت کے بعد بالآخر حاضر ہو گئے، سائل و محتاج بن کر حضرت تھانوی کی خدمت، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نگاہوں میں بسا لیا، اور ان کو دیکھ کر اپنے ایمان، اسلام اور احسان کو بڑھانا شروع کیا۔ پہلے ہی سے کیا کچھ موجود تھا، اب ایک بڑے علمی
اور ادبی حلقے میں بڑی لعنت ملامت شروع ہوئی، بڑا تبصرہ شروع ہوا۔ یہ علم و ادب جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے، بہت بڑی رکاوٹ، انتہائی مفید شے بھی ہے اور انتہائی خطرناک شے۔ اس لیے کہ جب آدمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، تو پھر وہ آسانی سے کسی کا چھوٹا نہیں بن پاتا، کسی کے حوالے اپنے کو نہیں کر پاتا، تھوڑی تھوڑی دوستی کر لیتا ہے لیکن حوالے نہیں کر پاتا، سپرد نہیں کر پاتا، کسی کو اپنا بڑا نہیں مان پاتا۔ اور کام اس وقت تک پورا نہیں چلتا جب تک کہ انسان بالکل اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہ کرے، پورا کام نہیں چلتا۔ میں فقہی زبان تو نہیں بول رہا، جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت سے رجوع کیا تو ایک علمی اور ادبی حلقے میں جس سے ان کا تعلق تھا وہ چمی گوئیاں شروع ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ کیا سید صاحب کو ہو گیا، بڑھاپے کا اثر ہے کہ کیا ہو گیا، انہوں نے بالکل کیا کر دیا، ایک پرانے طرز کے مولوی کے سامنے اتنا جدید روشن خیال، قدیم و جدید کا جامع، اتنا بڑا مفکر، قومی لیڈر، ایسا ادیب، اور وہ جا کر تھانہ بھون کی دیہات کی خانقاہ میں جا کر ایک پرانے طرز کے متقشف مولوی کے ساتھ پیش کر دیا۔ اس نے تو ہمارے حلقے کو بدنام کر دیا۔ اسی دور کی بات ہے کہ میرے والد ماجد سے سید صاحب کی ایک ملاقات ہوئی اور اسی بات کا تذکرہ چھڑا کہ آپ کے اس فیصلے پر آپ کا ہی حلقہ بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ تو سید صاحب نے عجیب جواب دیا، ہاں بھائی، میں کس کو مطمئن کروں، میں کیسے بتاؤں کہ نماز پر اردو کے کتب خانے میں میری تحریر سے شاندار تحریر موجود نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جیسا مقالہ میں نے سیرت النبی کی والی کتاب میں نماز پر لکھا ہے ویسا اردو کی کسی کتاب میں اس طرح کا مضمون نماز پر نہیں ہے۔ مگر مولانا میں کس کو بتاؤں کتنا شاندار مضمون لکھ لینے کے باوجود مجھے نماز تب ملی ہے، نصیب ہوئی ہے جب میں تھانہ بھون گیا ہوں، مجھے نماز کی حقیقت نصیب نہیں تھی اس سے پہلے۔ یہ واقعی ایک فطری حقیقت ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت محقق محدث تھے اور بہت معتدل مزاج فقیہ تھے۔ ان کی جو حدیثی فقہ ہے اس پر سچی بات ہے علمی کام کی ضرورت ہے اس زمانے کے معیار کے لحاظ سے، کہ ان کا جو فقہ سنہ کا ذوق تھا۔ ان کی علمی مقام کا اندازہ علماء یہاں بیٹھے ہیں اس طرح کریں کہ میں جب مدینے میں پڑھتا تھا تو میرے ایک بہت ہی شفیق استاد تھے، ڈاکٹر رشدی علیان، عراق کے تھے وہ، اور اصول فقہ کے بڑے ماہر تھے، ان کی کتابیں بھی ہیں اصول فقہ پر، ہم لوگوں کو اصول فقہ ہی پڑھائی انہوں نے۔ بعد میں وہ شہید کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے۔ کبھی کبھی علمی گفتگو ان سے ہوتی تھی تو میں ہندوستان کے علماء کے اقوال پیش کرتا تھا اور وہ بڑی اہمیت دیتے تھے ہندوستان کے علماء کے اقوال، بہت اہمیت دیتے تھے۔ تو میں کبھی کبھی اپنی نادانی میں یا عجلت میں کہنے لگتا تھا والشیخ الگنگوہی یقول کذا، یعنی حضرت گنگوہی کا کوئی قول نقل کرتا تھا
تو وہ ڈاکٹر رشدی علیان مجھے بیچ میں ٹوکتے تھے، تأدب یا ولد ما لک انت، تم اس طرح نام لے رہے ہو حضرت گنگوہی کا، کہاں کرو؟ قال امیر المؤمنین فی الحدیث الامام العلامۃ الگنگوہی، اس پائے کا محدث تھے حضرت گنگوہی، لیکن اس پائے کے عالم ہونے کے باوجود ان کو بھی کبھی زندگی میں محسوس ہوا کہ مجھے کسی کو بڑا ماننے کی ضرورت ہے، کسی کو اپنا محبوب بنانے کی ضرورت ہے، کسی سے عملی طور پر کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن فال نکالا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے محبت ہوئی، ان کو ان سے محبت ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ پھر ان سے بھی کسی نے حضرت گنگوہی سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم اور مصنف اور محقق و شارح حدیث اور استاد حدیث ہونے کے بعد آپ حضرت حاجی صاحب کے پاس چلے گئے؟ حاجی صاحب تو مدرسے کے کوئی فاضل عالم بھی نہیں۔ کہنے کہ بھائی یہ تو میں سب جانتا نہیں، اتنا جانتا ہوں کہ میں نے مٹھائیوں کے نام سنے تھے، یہ امرتی ہے، یہ جلیبی ہے، یہ گلاب جامن ہے، اللہ مدد کرے افطار سے پہلے۔ میں نے مٹھائیوں کے نام سنے تھے، لیکن میں سچ کہتا ہوں ان مٹھائیوں کا ذائقہ میں نے حضرت حاجی صاحب کا دامن تھامنے کے بعد ہی چکھا، میں نہیں جانتا تھا مٹھائیوں کا ذائقہ۔ یہ ایک فطری حقیقت ہے، لوگ بات کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل سے دل میں راہ بنائی ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ اگر ایک طرف دل ہے دوسری طرف دل نہیں ہے، آنکھیں ہیں، چہرہ ہے، زبان ہے، قلم ہے، ڈائری ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے، سب کچھ ہے، لیکن دوسری طرف دل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں اترے گا دل کے اندر۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا اور ادھر اس مخلص صحابہ کا دل تھا، اور ادھر رسول پاک کا دل تھا اور ادھر منافقین کے دل تھے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ الفاظ وہی، خطبہ وہی، بیان وہی، تقریر وہی، مجلس وہی، نصیحتیں وہی، ارشادات وہی، قرآنی آیات وہی، سب کچھ وہی، کہ ادھر کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بلکہ زادہم اللہ مرضا، جتنی بار وہ رسول اللہ کو دیکھتے تھے اتنی بار ان کا کفر و شک بڑھتا تھا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی طرف، اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے نفرت کے ساتھ، وہ دیکھتے تھے اختلاف کے ساتھ، وہ دیکھتے تھے شک کے ساتھ، وہ دیکھتے تھے بدگمانی کے ساتھ۔ کیا عرض کروں، یہ تصوف کی دنیا عجیب ہے، اس نے قرآن اور احادیث کے حقائق کو سمجھنے میں مدد دی ہے۔ اللہ اس دنیا کو آباد رکھے۔ ایک شیخ کا ذکر آتا ہے، شیخ عبدالوہاب شعرانی نے ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اپنی اصلاح کرانے کے لیے۔ شیخ نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ اس شخص کی بیماری کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلی نظر میں پہچان لیتے۔ فرمایا کہ تھوڑے دن کے لیے تم ذرا بالکل خلوت میں بیٹھ جاؤ، وہیں نمازیں پڑھو، سب کچھ اکیلے میں رہو، باہر مت نکلنا، اکیلے رہو۔ بہت اچھا۔ تھوڑے دن کے بعد جب وہ اپنے معمولات کرتا رہا، اوراد کرتا رہا، جو کچھ بھی شیخ نے بتایا تھا وہ بیچارہ کرتا رہا، شیخ اس کے پاس اس تنہائی کی جگہ میں خود گئے۔ کہا ذرا میری طرف دیکھنا، میرے چہرے کو۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، کہ تم کو کیسا نظر آ رہا ہے میرا چہرہ؟ تو سر جھکا لیا۔ شیخ نے کہا کہ میں اکیلے میں پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ میرا چہرہ تم کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت خنزیر نظر آ رہا ہے۔
فرمایا بہت اچھا، اپنے معمولات جاری رکھو، اللہ مدد فرمائے۔ پھر کچھ مدت کے بعد 2 مہینے 4 مہینے کتنے کے بعد پھر حضرت شیخ اس بندے کے پاس تنہائی میں پہنچے، پھر جا کر کہا کہ ذرا میرے چہرے کو دیکھو۔ اس نے پھر نظر اٹھائی، چہرے کو دیکھا، کہا میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ پھر سر جھکا لیا۔ شیخ نے کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، بتاؤ مجھے۔ کہنے لگا کتا دکھائی پڑ رہا ہے، مجھے کتا دکھائی پڑ رہا ہے۔ فرمایا بہت اچھا، پھر واپس آیا۔ میں نے جو تم کو معمولات بتائے ہیں کرتے رہنا، ناغہ مت کرنا، اللہ مدد فرمائے۔ پھر کچھ مدت کے بعد پھر پہنچے اور پھر تنہائی میں پہنچ کر کہا کہ اب ذرا میرے چہرے پر نظر ڈالیں۔ تو اس نے دیکھتے ہی کہا سبحان اللہ۔ شیخ نے پوچھا کیسا نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگا 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے بہت اچھا، اب تم باہر نکل سکتے۔ شیخ شرانی نے بڑا زبردست کلام کیا ہے، لکھا ہے کہ اس صاحب نظر عالم دین اور شیخ عالم ربانی نے، اس شیخ وقت نے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا کہ اس شخص کے مزاج میں شدید بدگمانی ہے، نفرت ہے، یہ کسی کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں، تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے، تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بدگمانی کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ اس کا مرض ہے۔ اسی لیے یہ 20 مشائخ کے پاس ہو کر آیا ہے، اسے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ تو شیخ نے کسی طرح اس کا علاج کرنے کی کوشش کی کہ اس کے اندر کی نظر بدلے، اس کا مزاج بدلے، اس کے اندر طلب آئے۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ انسان دراصل کسی دوسرے کے چہرے میں اپنے چہرے کو دیکھتا ہے۔ کاش کہ اس جملے کو لوگ سمجھیں، کسی دوسرے کے چہرے میں اپنے چہرے کو دیکھتا ہے۔ جو انسان کے خود اندر ہوتا ہے، کسی انسان کے اندر جو گندگی، جو غلاظت، جو شک، جو نفاق، یہ سب جو ہوتا ہے وہ اس کو دوسرے میں نظر آتا ہے، دوسرے میں نظر آتا ہے۔ اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو حقیقت نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو واقعی سچ مچ چاہتا ہے کہ اس کو اسلام کی حقیقت نصیب ہو، صفات اندر اتریں، مزاج درست ہو جائے، کوئی شک نہیں کہ اس کو کسی ایسے بندے کو تلاش کرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے طلب کے ساتھ دعائیں کرنی ہوں گی کہ اللہ، آپ کے محبوب کی یہ امت اچھے نیک لوگوں سے خالی نہیں ہو سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ایسی ہو جائے جس میں کوئی بندہ صالح رہے نہ، کوئی ایسا انسان رہے نہ جس سے ہم کچھ سیکھ سکیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو آپ کا فیض بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ اب پہلے کی طرح کے نیک لوگ نہیں رہ گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ وسوسہ شیطانی ہو۔ عجیب بات ہے، ہم خود تو ہیں ابلیس کی اولاد، لیکن چاہتے ہیں حضرت صدیق اکبر جیسا شیخ۔ عجیب حالت ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے زمانے میں وہ حالات نہیں ہیں جو حضرت علی کے زمانے میں تھے، جو حضرت عثمان کے زمانے میں تھے۔ حضرت معاویہ نے کہا انہوں نے حکومت ہم پر کی تھی اور ہم تم پر حکومت کر رہے ہیں۔
یہی جملہ حضرت علی سے بھی کہا گیا کہ وہ بات نہیں نظر آتی. حضرت علی نے کہا تھا ہاں بالکل صحیح ہے، اب اس وقت ہم تھے، اب اس وقت تم ہو. انسان کا عجیب حال ہے، جب تک آئینہ نہیں دیکھتا اس کو اپنے چہرے کے سوا ہزاروں چہروں کی خرابیاں نظر آتی. جب تک آئینہ نہیں دیکھتا اس کو اپنے چہرے کے سوا ہزاروں چہروں کی خرابیاں نظر آتی. اور اس مزاج کے ساتھ انسان تو سچی بات یہ ہے نبیوں اور رسولوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو ایک بہت شدید ضرورت اس بات کی ہے ہم صرف بیان سننے کے لیے نہ آیا کریں. بڑی یہ بھی ایک حجاب ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. آج آپ کو استاد بسم اللہ خان کی قوالی اچھی لگ رہی ہے، کل کو آپ کو استاد سبحان اللہ کی قوالی اچھی لگے. یہاں کے لوگ نہیں جانتے کہ استاد بسم اللہ کون تھے اور استاد سبحان اللہ کون ہیں. یہ یو پی کے قوال ہیں، بانسری ماسٹر. ہم یو پی والے خوب جانتے ہیں کہ استاد بسم اللہ خان کون اور استاد سبحان اللہ خان کون. تو قوالیاں سننے کے لیے آنا، بیان سننے کے لیے آنا، یہ کوئی چیز نہیں، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم یہاں آئیں یا کہیں اور جائیں، ہمارا ایک نشانہ ہونا چاہیے. بیان سننا بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک ابتدائی درجہ ہے، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا. ہمارے سامنے تو اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے اتنی عمر ہو گئی، میرے اندر اسلامی حقیقتیں نہیں اتر پاتی، انصاف نہیں کر پاتا میں، امانت داری میرے اندر نہیں ہے، جھوٹ کو چھوڑ کر ہمیشہ سچ بولنے کی عادت میرے نہیں پڑی، نگاہوں پر میرا کنٹرول نہیں ہے، حسد سے، بخل سے، کبر سے میرا سینہ پاک نہیں ہے. مجھے ضرورت ہے ایسے کسی شخص کو تلاش کروں جس نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کر کے اپنے سینے کو ان چیزوں سے پاک کر لیا. وقت کے بڑے بڑے مشائخ بھی ضروری نہیں کہ وہ پیدائشی ولی ہوں، ایسے بھی گزرے ہیں جو پیدائشی ولی ہیں، اور اس دور میں بھی ایسے ہیں. لیکن ایسے بھی گزرے ہیں جن کی زندگی کا ایک حصہ گزرا گناہوں میں، اور بعد میں ان کو اپنے وقت کا بہت بڑا شیخ و مصلح اللہ نے بنا دیا. ایسے بھی گزرے. تو اگر ہمارے اندر یہ بات آ جائے اور ہم اپنے جانے کا صحیح مقصد سمجھیں تو پھر استفادہ شروع ہوگا. آج تو حالت یہ ہے کہ مشائخ کے پاس اکثر آنے والے لوگ مشائخ کے عیوب کو تلاش کرتے ہیں. یاد نہیں آ رہا کس کا جملہ ہے، کسی بہت مستند شخصیت کا جملہ ہے، شاید حضرت علی کا جملہ ہے. انہوں نے یہ فرمایا اخوانکم جواسیسکم، یہ جو تمہارے معتقدین نظر آتے ہیں یہ تمہارے جاسوس ہیں. آج تو عجیب حالت ہے، ہم اسپتال جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے نہیں، ڈاکٹروں کا علاج کرنے کے لیے. کیا تبصرہ کریں گے آپ اس مریض پر جو ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا بیماری ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے جی آپ اپنی بیماری بتانا چاہتے ہیں؟ نہیں میں تو آپ کے علاج کے لیے آیا ہوں. ابھی آپ جو کھانس رہے تھے نا بڑا خطرناک علامت ہے. میں نسخہ لکھتا ہوں. ڈاکٹر گھنٹی بجائے گا اور اپنے اسسٹنٹ کو بلائے گا، کبھی ذرا جلدی سے اٹھا کے لے جاؤ اس کو اور ذرا اس کمرے میں بند کرو، میں ایمبولینس منگواتا ہوں. اور دونوں پیر دونوں ہاتھ باندھ دینا، اس لیے کہ یہ
پتہ نہیں، ابھی تو زبان نہیں الٹی سیدھی چلا رہا ہے، ہاتھ پیر بھی چلا سکتا ہے. میں اپنے ایک دوست کو فون کرتا ہوں جو دماغ کا ڈاکٹر ہے، اس کے یہاں پہنچاؤ. آج کل تو مشائخ کے یہاں اکثر آنے والے ایسے ہی مریض ہوتے ہیں. وہ کیفیت، وہ اضطراب واقعی عجیب ہے. کیا کیسے اس لفظوں بیان تو دیکھو، اصلاح شیخ نہیں کرتا، اصلاح اللہ تعالیٰ کرتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. رب اللہ ہے، مربی اللہ ہے، اور اللہ کی نظر ہر بندے پر ہے، اس کے دل پر، اس کی کیفیت پر ہے. اگر کوئی بندہ کسی ناقص انسان کے پاس بھی جا رہا ہے، اپنے سے بہتر اس کو سمجھتے ہوئے اور کامل سمجھتے ہوئے، اور روتا ہوا جا رہا ہے، تڑپتا ہوا جا رہا ہے، تواضع کے ساتھ جا رہا ہے، طلب کے ساتھ جا رہا ہے، اور بڑے اعتقاد کے ساتھ اور اچھی امیدوں کے ساتھ جا رہا ہے، حزن و غم کے ساتھ جا رہا ہے، امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کے ساتھ جا رہا ہے، جس کے بعد جا رہا ہے وہ شیخ کامل نہیں بھی ہے، تب بھی اس بندے کی طلب اور نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مرید کو کامل بنا دیں گے. اس لیے کہ وہ تو اللہ کرتے ہیں، شیخ نہیں کرتا. اس کیفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، اس کے اوپر اس توجہ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ. سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ہم کسی بڑے سے بڑے شیخ کے پاس بھی جائیں، نہ وہ طلب ہو، نہ وہ افتقار ہو، نہ وہ احتیاج ہو، نہ وہ اضطراب ہو، نہ وہ اندر کی وہ کیفیت ہو، نہ اپنے کو محتاج سمجھنے کا وہ حال ہو، بڑے سے بڑے شخص کے پاس بھی جائیں گے، یقیناً الٹا شاید اور ہلاکت کے فیصلے اپنے لیے لکھوا کر واپس آئیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں نے ان کی تاریخ پڑھی ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے متشدد اور محتاط محدث کے الفاظ پڑھے جو انہوں نے ان مشائخ کے بارے میں لکھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حضرت جنید کا کیا مقام تھا. بڑے بڑے علماء نے ان کا لوہا مانا. ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو محسوس ہوا کہ میرے دل سے فیض کا نکلنا بند ہو گیا. کوئی نفع نہیں پہنچے گا اس وقت کسی کو بھی، چاہے میں بات کروں، چاہے میں بیان کروں، کچھ بھی کروں. لوگوں، یہ الفاظ نہیں ہوتے جن سے ہمارے دلوں پر اثر ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے. انہوں نے محسوس کیا کہ کیا ہے، کیا رکاوٹ ہے، کیا ہو گیا. تو انہوں نے خاموشی سے اپنے کسی خاص آدمی سے کہا کہ ذرا سا نئے آنے والوں کا جائزہ تو لو، اور الگ ذرا سا ان سے کچھ بات کر کے اندازہ کرو، کیا کوئی منفی سوچ کا بدگمان شخص مجلس میں بیٹھا ہے. اور شیخ جنید پھر خاموش مراقب ہو گئے. وہ صاحب اٹھے اور پیچھے سے دو چار لوگوں کو جو نئے نظر آ رہے تھے ان کو الگ لے گئے، ایک ایک کر کے کچھ بات کی، تفصیلی حالات پوچھے. تو چور پکڑ میں آ گیا. ایک صاحب ایسے مل گئے جنہوں نے کہا کہ بھائی میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ شک ہے، وہ شک ہے، وہ شک ہے. تو انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ ابھی فی الحال ذرا اور انتظار کر لیں اور کہیں چلے جائیں، اللہ سے دعا مانگ لیں. جب آپ کو اپنے دل کے اندر انشراح اور طلب محسوس ہو جائے تو آپ تشریف لے آئیے. وہ چلے گئے. وہ دروازے سے نکلے اور ادھر حضرت جنید، شیخ جنید نے اپنے ملفوظات کے موتی بکھیرنے شروع کیے اور مجمع کی کیفیات کہاں سے کہاں پہنچتے گئے. وہاں ایک انسان کا اثر پڑتا ہے پورے مجمع پر، ایک انسان کے دل کا اثر پڑتا ہے کسی کے قلب حساس پر.
آپ میرے پیاروں میری منشا کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں پوری بات نہیں کر پا رہا. مسجد نبوی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, فجر کی نماز, سورہ روم کی تلاوت کر رہے تھے. پڑھتے پڑھتے بھول گئے خود اللہ کے رسول. سلام پھرنے کے بعد آپ نے فرمایا, بھائی تم میں سے کوئی اچھا اور کامل درجے کا وضو کیے بغیر نماز میں آ کر کھڑا ہو گیا, اس کا اثر میرے دل پر پڑا کہ میں قرآن بھول گیا. غور کرو ذرا, کس کے دل پر اثر پڑا؟ رسول اللہ کو. ان سے زیادہ مضبوط دل, ان سے زیادہ معصوم دل, ان سے زیادہ قوی تعلق مع اللہ والا دل, پاک صاف نقی تقی ذکی دل دنیا میں کسی انسان کو ملا ہے یا ملے گا؟ مگر اس قلب اطہر پر بھی ایک بندے کی ذرا سی سنت کی ادائیگی میں کمی کا اثر پڑ گیا تو آپ بتاؤ ہمارے دلوں پر ایک دوسرے کا اثر نہیں پڑے گا؟ ہم لوگ تو اس زمانے میں عام سی بات ہو گئی ہے, وہاں چلو وہاں چلو وہاں چلو. میں کیا عرض کروں کہ واقعی جب لوگ نکلتے تھے کسی اللہ والے کے پاس جانے کے لیے تو بہت اہتمام سے نکلتے تھے, صدقہ کر کے, دعا کر کے, صلاۃ الحاجت پڑھ کے, اور راستے بھر دعائیں کرتے ہوئے, روتے ہوئے, گنگناتے ہوئے, آنسو بہاتے ہوئے, اللہ میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا دل بدل جائے, اللہ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کی وجہ سے, میری نحوست کی وجہ سے اور بندوں کا نقصان ہو جائے. اللہ وہاں اور بہت اہل طلب بیٹھے ہوں گے, ان کی برکت سے مجھے بھی کچھ مل جائے, میں فقیر ہوں, محتاج ہوں, مسکین ہوں. اس طرح لوگ جاتے تھے, ایسے جاتے تھے کہ واقعی لوگوں کو راستے میں دیکھ کر ترس آنے لگتا تھا کہ کیا ہوا, کیا ہے یہ لڑکا رو کیوں رہا ہے. لوگ تسلی دینے لگتے تھے, لوگ سنبھالنے لگتے تھے. یہ تو قلبی کیفیات جس بندے کو کبھی بھی نصیب ہو گئی ہوں, اللہ تعالیٰ انہی لمحوں کو مغفرت کا وسیلہ بنا. وہ بہت نازک, بہت قیمتی وقت ہوتا ہے جب کسی بندے کے اندر طلب جاتی ہے, اور وہ بہت منحوس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی مرد صالح سے بدگمان ہوتے ہیں. بہت منحوس وقت. اور اس طلب والے کی طلب کو تو اللہ تعالی پہنچنے سے پہلے اس مرد صالح کے دل پر کھول دیتے. ایسا بارہا ہوا ہے, ہزاروں مرتبہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے وقت واپس آ گئے, عمرہ نہیں کر سکے آپ. جب عمرہ قضا کرنے کے لیے اگلے سال جب مکے گئے, یہ بات تو معلوم ہے نا, تو اس وقت مکے والوں نے 3 دن کے لیے آپ کو مکے میں آنے کی اجازت دی تھی. آپ جن دنوں میں مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے بعد, تو خالد ابن ولید کے بھائی سعید ابن ولید وہ حضور کے پاس آئے اور آ کر ملاقات کی. حضور نے ان کو دیکھتے ہی پوچھا کہ بھئی خالد کہاں ہیں؟ خالد ابن ولید سخت ترین دشمن تھے محمد الرسول اللہ اس وقت تک. تو سعید نے کہا کہ جب خالد کو یہ پتہ چلا کہ آپ مکے آ رہے ہیں تو مکہ چھوڑ کر چلا گیا. اس لیے کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ محمد مکہ آئے اور زندہ واپس جائے یہ میں نہیں دیکھ سکتا, اور مشکل یہ ہے کہ قریش کے لیڈروں نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے, مجھے بھی اس معاہدے کی پاسداری پابندی کرنی پڑے گی.
تو میں مکے سے چلا جاتا ہوں، ورنہ میں یہاں رہتے ہوئے محمد کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ سعید نے صاف صاف اللہ کے رسول سے اپنے بھائی کی اس شدت کی دشمنی کے بارے میں عرض کر دیا۔ صلاۃ والسلام ہو رسول اللہ پر۔ یہ سن کر بھی ان کی زبان سے نکلا، للہ در عقل خالد۔ خالد تو بہت سمجھدار آدمی ہے، کہ ابھی تک خالد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کا رسول ہے۔ ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی۔ کاش کوئی پیغام پہنچانے والا خالد تک میرا یہ پیغام پہنچا دیتا کہ اگر خالد ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو پیچھے نہیں رکھیں گے، ہم ان کو آگے ہی رکھیں گے۔ یہ جملے کہہ دیے، سعید نے سن لیے۔ حضور مکے سے واپس آئے، خالد مکے میں داخل ہوئے۔ عجیب چیز ہوتی ہے دشمنی بھی۔ اس دشمنی کے پیچھے بھی تو کہیں نہ کہیں اہمیت کا اعتراف چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بہت گہری نفسیاتی بات ہے۔ آدمی کسی غیر اہم آدمی کا کیوں دشمن بنے؟ چنانچہ جب مکے واپس آئے سعید تو سب سے پہلے اپنے خالد جب واپس آئے تو سعید کے پاس گئے، اپنے بھائی کے پاس۔ کیسا رہا سعید؟ ارے بھائی میری تو ملاقات ہو گئی محمد سے، میں تو ملا ان سے۔ اچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ملتے ہی مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا محمد۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے تو سچ سچ بتا دیا کہ خالد کو اتنی دشمنی ہے کہ وہ آپ کو زندہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے 3 دن کے لیے باہر چلا گیا، جب آپ چلے جائیں گے تب آئے گا۔ تم نے کہہ دیا؟ ہاں میں نے کہہ دیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ خالد تو بہت سمجھدار آدمی۔ کیا ابھی تک خالد کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کاش میرا تو یہ پیغام خالد تک پہنچا دیتا کہ اگر وہ ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو آگے ہی رکھیں گے، پیچھے نہیں کریں گے۔ بس اللہ جانے یہ جملے کس طرح تیر کی طرح نشانے پر لگے، خالد کے دل پر چبھ گئے۔ کچھ نہیں بولے خالد، واپس گئے اپنے گھر، گھوڑا تیار کیا، زین کسی، ہتھیار لیے، گھوڑے پر سوار ہوئے، اور اس کے بعد نکل کر مکے میں چاروں طرف گھوڑا دوڑایا اور چیخ کر اعلان کرتے رہے، جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو وہ میرا راستہ روکے، میں جا رہا ہوں محمد کی غلامی قبول کرنے کے لیے۔ کوئی کیا بولتا، سب چپ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے گھڑ سوار نظر آیا، کپڑا ہلاتا ہوا خالد نے تلوار اپنی نیام سے نکال لی۔ آؤ آؤ، کون ہو تم؟ آؤ شاید آج تمہاری گردن تمہارے دھڑ سے جدا کرنا میری ہی تلوار کی قسمت میں لکھا ہے۔ قریب آ کر کہا، سفید کپڑا ہلاتے ہوئے، عربوں میں رواج تھا کہ اگر کوئی سفید کپڑا ہلا دے تو یہ اس بات کا سگنل ہے کہ وہ جنگ کے لیے نہیں آ رہا، امن کے لیے آ رہا ہے۔ قریب آ کر کپڑا ہلایا تو دیکھا کہ وہ عمرو ابن عاص ہیں۔ کیوں عمرو، کیا بات ہے؟ عمرو نے کہا، خالد تم اکیلے مدینے نہیں جاؤ گے، میں بھی چلوں گا، میں بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ یہ عمرو ابن عاص مکے کے چوٹی کے لیڈروں میں تھے، خالد میدان جنگ کے ماہر تھے، عمرو ابن عاص میدان سیاست اور سفارت کے ماہر تھے۔ قوموں کے درمیان جب مسئلے الجھتے تھے تو قریش کی نمائندگی کرنے کے لیے کسی دوسری حکومت تک قریش کے موقف کو پہنچانے کے لیے یہ عمرو ابن عاص جاتے تھے۔ ڈپلومیٹ تھے، بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے۔ اب ایک مرد میدان اور ایک میدان سیاست کا جرنیل، یہ دونوں ساتھ چلے۔ میں سنانا صرف یہ چاہتا ہوں، ابھی مدینے کے قریب یہ پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، اٹھو اور ذرا تیار ہو جاؤ،
تمہارے 2 ساتھی آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ صحابہ چشم برآں ہو گئے، کون آ رہا ہے؟ دیکھا تو گھوڑے کی دھول اڑ رہی ہے۔ صحابہ جلدی سے اٹھے، حضور اجازت دیجئے ہم باہر تک چلے جائیں۔ فرمایا اطمینان سے بیٹھو، آنے دو۔ وہ دونوں آئے اور بہت باہر مسجد نبوی کے گھوڑے سے اتر گئے اور گھوڑوں کو کہیں باندھ دیا، اپنی تلوار کو وہیں رکھا، اپنے کپڑوں کو ٹھیک ٹھاک کیا، مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور حضور نے مسکراتے ہوئے استقبال کیا۔ آ گئے تم دونوں گھٹنے کے بل بیٹھ گئے۔ آ گئے اللہ کے رسول، ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ دور سے آنے والے آ رہے تھے طلب لے کر، بہت پہلے سے اللہ نے اپنے محبوب کے دل پر ان کی طلب اور ان کی آمد کو کھول دیا۔ یہ حضور تک یہ واقعہ محدود نہیں ہے، یقیناً حضور کا فیض جن سینوں میں منتقل ہوا ہے، جن کو فراست ایمانی مل گئی ہے، جو اللہ کے نور سے دور تک دیکھ لیا کرتے ہیں، آج وہ بھی جب ان کے پاس کوئی طلب والا آتا ہے تو کبھی کبھی ان کے دل پر اللہ کھول دیا کرتا۔ طلب بڑی زبردست چیز ہے، بڑی زبردست چیز ہے، طلب بہت زبردست چیز۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت مولانا الیاس نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا، معانقہ کیا۔ والد صاحب نے کہا کہ حضرت آپ بیمار ہیں، آپ مت کھڑے ہوئیے، آپ آرام سے بیٹھیے۔ حضرت فرمایا تمہارا ہی بیمار ڈالا ہوا ہوں، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں کئی دن سے محسوس کر رہا تھا کہ تم میرے آنے والے ہو۔ میں نے تو اپنے قریبی لوگوں سے کہا تھا ذرا خیال رکھنا، شاید مولانا منظور صاحب آنے والے۔ کیا ہے یہ کیا چیز ہے؟ بڑی یہ طلب بہت بڑی نعمت ہے۔ میرا رائے تو یہ ہے، میری درخواست یہ ہے کہ کیوں نہ ہم رمضان کے بقیہ دنوں میں اللہ سے طلب مانگیں، بہت بڑی دولت۔ طلب آ جاتی ہے تو سب آ جاتا ہے، طلب آ جائے گی تو تقویٰ آ جائے گا، طلب آ جائے گی تو توکل آ جائے گا، طلب آ جائے گی تو اخلاق آ جائیں گے، طلب آ جائے گی تو ندامت آ جائے گی، طلب آ جائے گی تو سخاوت آ جائے گی، طلب آ جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بھائی طلب نہیں ہوگی یا کم ہوگی تو پھر فیضان بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا یا کم۔ بہت اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولے اور انصاف کریں اپنے دلوں کے ساتھ، خدا کے واسطے اپنے کو دھوکے میں مت ڈال، اپنے کو دھوکے میں مت ڈال۔ طلب کو آگ کی تپش کو بڑھائیں، اس کی آنچ کو تیز کریں۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ شدید طلب کی مثال صحابہ کرام ہے، شدید طلب کی مثال۔ اولیاء اللہ اور مشائخ کے واقعات پر اگر یقین نہیں آتا تو مجھے کوئی اصرار نہیں ہے کہ ان کے واقعات سناؤں۔ آج کل تو عجیب زمانہ ہے، اگر نہیں یقین آتا تو مجھے کوئی اصرار نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے۔ جو ملا ہے، جس کو ملا ہے طلب کے بقدر ملا ہے، جو ملا ہے جس کو ملا ہے طلب کے بقدر ملا ہے۔ یہ طلب پڑھا۔ اور اب ایک بات عرض کروں، جس کے دل میں شدید طلب ہوتی ہے، کوئی اس کا سر پکڑ کے بھی کسی کا عیب دکھائے تو اس کی آنکھوں کو عیب نظر نہیں آتا، بالکل نظر نہیں آتا۔ عیب کا دیکھنا اپنے اندر کے روگ کی علامت ہے، علامت ہے۔ جیسے میں نے پہلے یہ مثال سوچ دے کے سنایا نا، چہرہ خنزیر کا نظر آ رہا ہے، چہرہ کتے کا نظر آ رہا ہے، وہ اپنے اندر کی کیفیت دکھائی پڑ رہی تھی۔ دوسرے کے اندر جو ہم عیب دیکھتے ہیں، دراصل وہ ہمارے اپنے عیب ہوتے ہیں، ہمارے اپنے دل کا مرض ہوتا ہے۔
ورنہ ہر بیمار آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہی بیمار ہوں، باقی سب مجھ سے بہت زیادہ تندرست ہیں۔ بیمار آدمی کو کہاں دوسرے کی بیماری نظر آتی ہے؟ وہ تو اپنی بیماری کے سلسلے میں اتنا اوور ویملی گویا انگیجڈ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ذہنی طور پر مشغول ہوتا ہے، مجھے کیا پرواہ ہے؟ دوسروں کے عیبوں پر نظر صرف اس کی جاتی ہے جس کی اپنے عیبوں پر نظر میں کمی ہوتی ہے۔ طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس۔ اس طلب کے ساتھ ہم جب تلاش کریں اللہ تعالیٰ کے کسی بندے، دعائیں مانگیں، رو رو کے دعائیں مانگیں، رو رو کے دعائیں مانگیں۔ مقامات قبولیت دعا پر جب اللہ تعالیٰ کسی کو پہنچا دے تو طالب کے دل سے، زبان سے پہلی دوسری دعا جو نکلتی ہے وہ یہ کہ اللہ مجھے کسی اپنے نیک بندے تک پہنچا دیجیے۔ برسوں دعائیں مانگتے ہیں اہل طلب، تب جا کر ان کی رسائی کسی تک ہوتی ہے، اور عجیب عجیب بہانے بنتے ہیں اس شیخ تک پہنچانے کے۔ بعض وقت انسان خود نہیں جانتا کہ میری روحانی روزی کہاں لکھی ہوئی ہے، نہیں جانتا، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور اس ڈھونڈنے کے مدت میں بعض وقت کئی سال گزر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی اس دیوانگی اور اس کی اس تلاش پر رحم کھا کر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی اب اس کو جلدی وہاں تک پہنچا دینا چاہیے جہاں سے اس کو فیض پہنچنا لکھا ہے۔ اب وہ وہاں تک پہنچے کیسے؟ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسباب ہی نہیں ہوتے، بعض وقت تو وہ طالب جانتا بھی نہیں ہے کہ میری روزی روحانی فلاں جگہ لکھی ہوئی۔ وہ جن جن کو جانتا ہے وہاں جاتا ہے، پیالہ لے کر جاتا ہے، گدھا اور فقیر بن کر جاتا ہے، سچا طالب بن کر جاتا ہے، اور وہ درخواست کرتے ہیں، اس سے درخواست کرتا ہے، لیکن وہ مشائخ اکرام کرتے ہیں، اعزاز کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بیعت نہیں کرتے۔ عجیب یہ دنیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جب ادھر متوجہ ہوئے ہیں تو اس وادی کا حسن و جمال کچھ سمجھیں، اس کے آداب کو، اس کی نزاکتوں کو۔ روشنی ہے کیسی راہ عاشقی میں، روشنی ہے کیسی راہ عاشقی میں، اے حسینی لوگو کچھ تم ہی بتلاؤ۔ ناز حسن عاشقو کچھ اس طرح اٹھاؤ، ناز حسن عاشقو کچھ اس طرح اٹھاؤ، آئی نہ بنو اور بن کے ٹوٹ جاؤ۔ یہ ایک وادی ہے۔ کیا دنیا میں عاشق کو عشق ہوتا ہوگا؟ اکثر جھوٹے عشق ہوتے ہیں، میک اپ والے۔ عشق حقیقی تو وہ ہے جو روحانی عاشق کو کسی روحانی دنیا کے حسین سے ہوتا ہے۔ عشق حقیقی وہ ہے، اس میں تڑپتا ہے عاشق، اس میں تڑپتا ہے۔ اسی لیے جن نوجوانوں کے مزاج میں عاشقی ہوتی ہے ان کی اصلاح مشائخ کے نزدیک زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ اکثر آج کل کے نوجوان کسی نہ کسی کو دل دیے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کا دل لیے ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے بھی ٹھیک سے نہیں نکلی ہوتی، داڑھی کا تو ذکر ہی کیا، اور ماشاءاللہ آئی لو یو،
آئی مس یو، آئی کس یو. سبحان اللہ. جس کو نہیں معلوم ہوگا وہ خانقاہ سے یہ بھی جملے لے کے چلا جائے گا. جن کے مزاج میں عاشقی ہوتی ہے ان کی اصلاح مشائخ کے نزدیک سب سے آسان ہوتی ہے. حالانکہ یہ عشق مجازی والے کے بارے میں جو خشک مولوی ہوتے ہیں وہ بہت ڈرتے ہیں. ارے یہ تو بدکاری کر رہا ہے، یہ تو لڑکیوں سے بات کرتا ہے، یہ تو فلاں لڑکے کا عاشق ہے، اس کے تو فلاں سے تعلق ہے، یہ تو فلاں پر دیوانہ ہے. جو عام آدمی ہے جو نہیں جانتا روحانی اصلاح کے اصل طور طریقوں کو، وہ سمجھتا ہے یہ بہت گنہگار آدمی ہے، یہ تو بہت دور چلا گیا. لیکن مشائخ کے یہاں عشق مجازی کی بیماری میں مبتلا لوگوں کی اصلاح سب سے آسان ہے. زیادہ مشکل جو ہے وہ بیچارے وہ لوگ، وہ بہت زیادہ وہابی لوگ جن کے کسی سے محبت ہی نہیں ہوتی. سپاٹ لوگ، سردی آئے، گرمی آئے، برسات آئے، دھوپ نکلے، ان کے چہرے کی رنگت میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. ایک دم ڈرائی کلین لانڈری والے، کچھ اثر ہی نہیں، ان کو کسی سے محبت ہی نہیں ہوتی. خشک لوگ کافی تعداد میں اب پیدا ہو رہے ہیں، کچھ اثر نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کی اصلاح مشائخ کے نزدیک سب سے مشکل ہے. جوہر محبت ہی جس کے اندر نہ ہو، مادہ محبت ہی اس کے اندر نہ ہو، اس کے اندر اللہ کی محبت کا پیدا کرنا بھی مشکل، رسول کی محبت کا پیدا کرنا بھی مشکل، اپنے ماں باپ کی محبت کا پیدا کرنا بھی مشکل، اور اپنے شیخ کی محبت کا پیدا کرنا بھی مشکل. اور اسلام پر عمل محبت کے جذبے کے بغیر نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں. صرف قانون کا نام نہیں ہے اسلام، صرف قانون پر عمل کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، محبت کے ساتھ قانون پر عمل کرنے کا نام ہے. اب اپنی گاڑی لے کر سڑک پر جا رہے ہیں اور اچانک ٹریفک سپاہی جو ہے ہاتھ دے دیتا ہے، آپ قانون پر عمل کرتے ہوئے فوراً گاڑی کو روک دیتے ہیں. کیا اس کو آپ کو محبت ہوگی؟ جی تو چاہتا ہے کہ اس کو مارے تھپڑ، گاڑی اسی پہ چڑھا دیں. کم وقت نے سامنے آ کر روک دیا، آپ 3 طرف کی ٹریفک گزرے گی تب میری باری آئے گی. کوئی محبت نہیں ہوتی ٹریفک کے سپاہی سے، مگر وہ کہنا مانتے ہیں. اس طرح کا کہنا ماننا اللہ کی اطاعت شمار نہیں ہو سکتا. اس طرح کا کہنا ماننا عبودیت نہیں ہے. اس طرح کا کہنا ماننا اطیع اللہ نہیں ہے. اس طرح کا کہنا ماننا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نہیں ہے. العبودیت هی الطاعت مع المحبہ. وہ تو ایک جذبہ محبت کے ساتھ کسی کی بات کا ماننا ہے. تو جس میں جوہر محبت زیادہ ہو، مشائخ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ محبت کا اصل مرکز کون ہونا چاہیے، تو اس نے غلطی سے کسی اور سے عشق کر لیا. ہمارا کام بہت آسان ہے، اس کو معشوق حقیقی کا نظارہ دکھا دیں، اس کو خالق حسن کا نظارہ دکھا دیں. یہ بیچارہ دیوار پر آنے جانے والی دھوپ سے عشق کر رہا ہے، اس کو کیوں نہ ہم سورج اور چاند کے پیدا کرنے والے کا حسن دکھا دیں. اس کے اندر اگر جوہر محبت ہے تو یہ اس جھوٹے اور عارضی حسن سے عشق کر رہا ہے. جس دن اس کو اس حسن حقیقی کا نظارہ ہو گیا، یہ بھول جائے گا عشق مجازی اور لگ جائے گا عشق حقیقی میں. لیکن جس میں جوہر محبت ہے ہی نہیں، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہی نہیں، اس کی اصلاح بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. عربوں کے اندر جوہر محبت شاید سب سے زیادہ تھا، بھرپور تھا، اور اس کی گواہ عربوں کی شاعری ہے. جس قوم کے اندر محبت کا جذبہ زبردست ہوتا ہے اس کی شاعری زبردست ہوتی ہے. شاعر بغیر محبت کے شاعر بن ہی نہیں سکتا. آج کل کے چوری کے شاعروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 2 شعر ادھر سے چرائے 2 شعر ادھر سے چرائے. شاعری محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی.
اس لیے جن قوموں کے پاس جذبہ محبت زیادہ ہے ان کی شاعری مضبوط ہے، بہت زبردست شاعری ہے۔ سب سے کمزور شاعری جانتے ہو کہاں کی ہے؟ ورڈسورتھ کی، ٹینیسن کی، شیکسپیئر کی۔ انگریزی شاعری لوکی، کدو، آلو، پتے، کیا انگریزی شاعری ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے کہ انگریزوں کے مزاج میں محبت ہے ہی نہیں، ان کے مزاج میں بس اتنی محبت ہے جتنی سانڈ کو گائے سے ہوتی ہے، جتنی ایک کتے کو کتیے سے ہوتی ہے۔ بس وہ جنسی محبت جانتے، وہ روحانی محبت، وہ قلبی محبت اگر وہ جانتے ہوتے تو وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ سینٹر میں نکال کر نہ پھینک دیتے۔ محبت ہے ہی نہیں، وہ روحانی محبت یورپ والوں میں نہیں ہے۔ یورپ والوں کے پاس دماغ ہے، دل نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بھی نبی یورپ میں نہیں آیا۔ عجیب و غریب بات ہے، اس لیے کہ وہ جوہر محبت ہی نہیں ہے، وہاں کیا کرے گا نبی؟ وہ تو بس کیوں اور کیا اور کیسے اس مزاج کے لوگ ہیں۔ لیکن جانو دل سے کسی کا سودا کرنا، کسی سے محبت کرنا، کسی کو غائبانہ یاد کرنا، کسی کی ہونٹوں پر اپنے لیے مسکراہٹ، ایک مسکراہٹ حاصل کر لینے کے لیے پوری زندگی کھپا دینا، یہ یورپ والوں کا مزاج ہے۔ وہاں تو دو اور دو چار، کیا ملے گا یہ بتاؤ؟ ہر چیز میں یورپ کا ذہنیت یہ ہے کہ کیا ملے گا، اس سے کیا پیسہ ملے گا، کیا کمائی ہوگی۔ اسی لیے ان کی شاعری سب سے کمزور شاعری، سب سے کمزور شاعری۔ جو لوگ اردو اور فارسی اور عربی کی شاعری پڑھ لیتے ہیں، ان سے جب انگریزی شاعری کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے۔ ایسی بکواس شاعری ہے۔ تو اصل یہ جوہر محبت بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ جوہر محبت جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا، مشائخ کہتے ہیں کہ سب سے آسانی سے انشاءاللہ وہی اسی کی اصلاح ہوگی۔ بس اتنی بات ہے کہ وہ اتنی بات کسی طرح سمجھ لے، کوئی ایسا حادثہ اس کی زندگی میں پیش آ جائے یا کوئی ایسا موڑ زندگی میں آ جائے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اس محبت کا جو اصل مرکز ہے وہ کون ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام جب رسول اللہ کو پا گئے تو ان کو محبتوں کا ایک زندہ محور مل گیا، ایک زندہ مرکز مل گیا۔ کیونکہ یہ بھی انسان کی کمزوری ہے کہ اس کو اس نظر نہ آنے والے محبوب کی محبت تک پہنچنے کے لیے کوئی نظر آنے والا محبوب چاہیے، کوئی نظر آنے والے محبوب کا واسطہ چاہیے، کوئی نظر آنے والے محبوب کا وسیلہ چاہیے۔ جب نظر آنے والے محبوب کے اوپر نگاہ بار بار محبت کے ساتھ ٹکتی ہے تو پھر ایک نہ ایک دن وہ نظر نہ آنے والے محبوب کی طرف نگاہ منتقل ہونے لگتی ہے۔ کیا ہے اقبال کا وہ شعر؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر سچی طلب پیدا فرمائے، ہمارے اندر جوہر محبت پیدا فرمائے، اور اس محبت کے اس جوہر کو صحیح مرکز دے۔ یہ صحیح مرکز سے جڑ جائے تو پھر دیکھو ترقی کس رفتار سے ہوتی ہے۔ عشق اور محبت سینے کے اندر اگر اللہ تعالیٰ سے ہو گیا تو گناہوں کا چھوڑنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا محبت کی وادی میں داخل ہونے کے بعد گناہوں کا چھوڑنا۔ اس لیے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان اس محبت کے مزہ چکھنے کے بعد پھر وہ
اپنے اس محبوب کو ناراض کرنے کا خطرہ مول لے. حاکم کو ناراض کیا جا سکتا ہے، مالک کو ناراض کیا جا سکتا ہے، محبوب کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. سمجھے؟ حاکم کو ناراض کیا جا سکتا ہے، مالک کو ناراض کیا جا سکتا ہے، مگر محبوب کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. جس سے انسان کو واقعی محبت ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے کہ دنیا ناراض ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو. لیتک تحلو والحیات مریرۃ، لیتک تحلو والحیات مریرۃ، لیتک ترضى والانام غضاب، لیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے اور اپنی شدید طلب عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہ آپ کی توفیق سے، آپ کی تنہا آپ کی توفیق سے تھوڑی دیر اللہ ہم نے طلب کا مذاکرہ کیا، محبت کا مذاکرہ کیا. اللہ 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 یہ باتیں دہرا رہے ہیں، اللہ ان کی حقیقت عطا کر دیجئے. رٹے رٹائے سبق سنا رہے ہیں، اللہ یہ رٹے رٹائے سبق ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو محبت کی چاشنی چکھا دیجئے، اللہ محبت کی چاشنی چکھا دیجئے. اللہ اپنی سچی طلب عطا فرما. اللہ بدگمانیوں سے بچا لیجئے. اللہ تنقیدی ذہن سے ہمیں چھٹکارا دے دیجئے. اللہ ہم آنکھوں کے اندھے ہو گئے ہیں، ایک سے ایک موقع ہم کو ملتے ہیں، مگر ہم اپنے اسی کج مزاجی کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں. اللہ ہمیں ہماری تمام تر نظر عیبوں کے اعتبار سے اپنی ذات کی طرف موڑ دیجئے. اللہ اگر مڑ گئی ہماری نظر اپنے عیبوں کی طرف تو واللہ ہمیں پھر فرصت ہی نہیں ملے گی کسی عیب کو دیکھنے کی. اللہ قبول کر لیجئے. اللہ یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے، اے میرے اللہ ان سب کو قبول فرما. اللہ ان کے اس خادم کو قبول فرما. اللہ اپنی محبت دے دیجئے. اللہ اپنی طلب دے دیجئے. اللہ اپنی شدید طلب دے دیجئے. اللہ ہم بے طلبوں کو اپنی طلب دے دیجئے. اللہ اپنی طلب دے دیجئے. آج کے دن افطار کے وقت میں ہم آپ سے طلب مانگنا چاہتے ہیں، محبت مانگنا چاہتے ہیں. اللہ یہ جو ہمارے دل محبت کے مادے سے خالی ہو گئے ہیں اور ایک دم مادہ پرست ہو گئے ہیں، اور اللہ جوہر محبت سے لگتا ہے ہم محروم کر دیے گئے ہیں. اللہ اس سزا کو اٹھا لیجئے. اللہ اس سزا کو اٹھا لیجئے. اللہ ہمیں لطیف حس عطا فرما. اللہ ہمیں لطافتیں عطا فرما. اللہ ہمیں ذوق جمال نصیب فرما. اللہ ہمیں عشق کا ذوق نصیب فرما. اللہ ہمیں عشق حقیقی نصیب فرما. اللہ ہمیں عشق حقیقی نصیب فرما. اللہ جب دنیا کی کروڑوں چیزیں اتنے حسین ہیں تو آپ کتنے حسین ہوں گے. اللہ آپ کتنے حسین ہوں گے. اللہ آپ کے محبوب نے تو یہ کہہ کر ہماری اللہ طلب کی آگ کو بھڑکا دیا، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں. اللہ ہم آپ کے حسن حقیقی کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ روحانی طور پر اس دنیا میں کرا دیجئے اور حقیقی طور پر جنت میں کرا دیجئے گا. اللہ کرا دیجئے گا. اللہ کرا دیجئے گا. اللہ کرا دیجئے گا. اللہ یہ فضول قسم کے عشق سے اللہ ہم کو اور ہمارے تمام نوجوان بچوں اور بچیوں کے دل کو پاک کر دیجئے. اللہ پاکیزہ محبتیں عطا کر دیجئے. اللہ پاکیزہ محبتیں عطا کر دیجئے. اللہ پاکیزہ محبتیں عطا کر دیجئے. اللہ جب دل میں کسی اور کی محبت، اللہ ناجائز محبت بیٹھی ہوگی تو ایسے ناپاک دل میں آپ کی محبت کیسے اترے گی؟ اللہ کیسے اترے گی؟ اللہ ہمارے دل کو ناپاک محبتوں سے خالی کر دیجئے. اللہ جب کسی مکان پر اللہ جب کوئی مکان خالی ہوتا ہے اور اس پر کچھ لوگ قابض ہو جاتے ہیں تو اس مکان کو اس ناجائز قبضے سے خالی کرانے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں اور وہ بھی کامیاب نہیں ہوتی تو غنڈوں سے اور پولیس سے مدد لینی پڑتی ہے. اللہ ہمارے دلوں میں ناجائز قبضے ہو گئے ہیں. اللہ دلوں پر ناجائز قبضے ہو گئے ہیں اور اللہ
آپ شاید ہمارے دلوں کو پاک کرنے ہی کے لیے دنیا کے غنڈوں کو ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں کہ مارو ان کو، ان کے دلوں کو خالی کرو۔ اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں کو خالی کر دیجئے، اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں کو خالی کر دیجئے۔ اللہ ہمارے ایک ایک نوجوان کو اپنا عاشق بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے اس دارالعلوم اور اس معہد کے ایک ایک استاد اور ایک ایک طالب علم کو اللہ اپنا عاشق بنا دیجئے، اپنا عالم بنا دیجئے، شریعت پر پوری طرح عامل بنا دیجئے، اپنے قرآن کا داعی بنا دیجئے۔ اللہ اس خانقاہ کے ایک ایک آنے والے کو اور یہاں ایک ایک رہنے والے کو اور یہاں ایک ایک خدمت کرنے والے کو اللہ یہ ذوق دے دیجئے، حسن طلب دے دیجئے، اللہ حسن طلب دے دیجئے، اللہ حسن طلب دے دیجئے۔ اللہ ایک بار پھر آپ نے رحمت برسانی شروع کر دی، بارش بھیجنی شروع کر دی۔ اللہ ایک دعاؤں کے وقت میں ایک بار پھر اللہ آپ نے رحمت بھیجی۔ اللہ ہم اپنی دل کو نا امیدی سے بچانے کے لیے اسی سے کچھ امید کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ لگتا ہے اب اشارہ کر رہے ہیں، آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں میرے بندوں نا امید مت ہو، میرے بندوں نا امید مت ہو، میں دل پر تمہارے دلوں پر اپنی محبت کی موسلا دھار بارش برساؤں گا۔ اللہ برسا دیجئے، اللہ برسا دیجئے، اللہ برسا دیجئے۔ جتنی سوکھی یہاں کی زمین ہو گئی تھی اس سے زیادہ سوکھی ہمارے دلوں کی زمین ہو گئی ہے۔ اللہ آج سن لیجئے، آج مان جائیے، اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ ہم نے پہلے بھی جتنی دعا مانگی یا آئندہ بھی جتنی مانگیں گے یا پوری دنیا میں اللہ ایمان والے مرد اور عورتیں جہاں کہیں بھی آپ سے جو بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان سب دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں میں پوری امت کو شریک فرما اور اپنے صالح اور مقبول بندوں کی مقبول دعاؤں میں اللہ ہم ٹوٹے پھوٹوں کو شریک فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔